مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے جو وسیع جود و سخا والا ہے۔ ہر طرح کی تعریف وسیع جود و سخا والے اللہ تعالی کے لیے ہے۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں، ایسی حمد جو اس کی قربت اور نیک بختوں کے مرتبے تک پہنچائے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک و ساجھ ہی نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد اللہ کے بندہ و رسول ہیں۔ وہ خاتم الانبیاء اور متقیوں کے اے اللہ درود و سلام نازل فرما اپنے بندہ و رسول محمد پر، ان کی آل و اولاد اور ان کے صحابہ کرام پر تک جب تک آسمان و زمین قائم ہے، اور درود و سلام نازل ہو تابعین پر اور ان پر جو بعثت دوبارہ اٹھائے جانے اور جزا کے دن تک حق کے ساتھ ان کی پیروی کریں۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس سے ڈرو، اس کے لیے عمل کو خالص کرو۔ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو اللہ کے لیے اپنے عمل کو خالص رکھے، اسی کی بارگاہ میں قربت طلب کرے اور اس کا تقوی اختیار کرے، اس کی طرف رجوع کرے۔ جو عمل اس پاک ذات کو محبوب ہو اور اسے راضی کرے وہ عمل کرے، اور باقی رہنے والے نیک اعمال سے زیادہ کرنے کے حریص بنو۔ ارشاد ربانی ہے، البتہ باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ضرور ثواب اور آئندہ کی اچھی توقع کے بہت بہتر ہے۔ مسلمانوں، خیر میں رغبت، اس کی طلب میں مسلسل لگے رہنا، اس کے دروازوں کو کھٹکھٹانا اور اس میں انتہا درجے تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق اور حسن مدد کا سوال کرنا رجوع کرنے والے پابند بندے کی شان ہے، اور اس شخص کا طریقہ ہے جو بن دیکھے رحمان سے ڈرے اور اپنے بلند و بالا رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہر اس محبوب چیز کو وسیلہ بنائے جس کی رہنمائی اللہ نے اپنے بندوں کو کی ہے اور انہیں اس کی ہدایت دی ہے، اس سے اپنا حصہ لینے اور اس کا زیادہ سے زیادہ توشہ اختیار کرنے پر انہیں ابھارا ہے۔ جو اس ذات سے ملاقات کی راہ میں ان کے ساتھ ہو، اس امید کے ساتھ کہ اس کا معزز گھر ان کا ٹھکانہ ہو، اس کے کریمانہ وعدے سے ہمکنار ہو اور اس جنت میں اس کے معزز چہرے کو دیکھنے سے لطف اندوز ہو جس کی کشادگی آسمان و زمین کے برابر ہے اور جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس پاک ذات کی رحمت کی کشادگی اور بندوں پر اس کا وسیع فضل اور ان کے ساتھ اس کے خیر کے ارادے کے دلائل اس طرح واضح و عیاں طور پر واضح ہے کہ خیر کے دروازے متعدد و کشادہ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جن کی انہیں تلقین کی ہے اور جن پر ان کی رہنمائی کی ہے، اور ان کی نظروں کو جن کی طرف متوجہ کیا ہے ان نشانیوں اور ہدایت کے ذریعے جو اللہ نے ان پر محکم کتاب میں نازل فرمائی ہے، اور اس صحیح سنت اور ثابت طریقے کے ذریعے جو رسول مصطفیٰ اور نبی و حبیب مصطفیٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہ ان کے پاس لے کر آئے ہیں۔ اے اللہ کے بندوں، وہ ہر وقت کھلے ہوئے خیر کے دروازے ہیں، سال کے تمام ایام کو سموئے ہوئے ہیں، تو سال کے مہینوں کوئی مہینہ نہیں ہے مگر ان کے ایام و لیالی کے ایسے وظیفے ہیں جن کے ساری طاعتوں اور ڈھیر ساری نیکیوں کو بندہ انجام دیتا ہے، ان کے ذریعے اپنے مولا کی قربت حاصل کرتا ہے اور حسن ثواب سے اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کے بندو، تم پر مبارک زمانہ سایہ فگن ہے جس کا تعلق سیدھے ایام میں سے ہے۔ جو مومنوں کے لیے طاعت کے عہد کی تجدید کرتا ہے وہ اس میں نیکی پنا ہے، حسنات پر حسنات کرتا ہے، احسان پر احسان کرتا ہے۔ یہ ماہ ذی الحجہ کے 10 مبارک و عظمت والے ایام ہیں جو دنیا کے ایام میں سب سے بہتر ہیں، خیر کے موسموں میں سب سے عظیم تر ہیں، جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں اور ابو داؤد نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے، اور لفظ ابو داؤد کا ہے۔ حدیث کے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایام میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس میں عمل صالح اللہ تعالیٰ کو ان ایام سے زیادہ محبوب ترین ہو۔
یعنی ایام عشر سے صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ تو آپ نے فرمایا اور جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں سوائے اس کے کہ ایک شخص اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلے اور ان میں سے کچھ بھی لے کر واپس نہ آئے۔ اور وہ صحیح قول کے مطابق ہے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنی اس قول میں قسم کھائی ہے، ارشاد ربانی ہے، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، جیسا کہ امام ابن رجب رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت کی۔ اور یہ سب چیزیں اس کے بلند مرتبہ، اس کے عظیم فضل، اس کی جلیل القدر عظمت و منزلت پر دلالت کرتی ہیں۔ ان میں اللہ کی خوشنودی کی طرف پہنچانے والے ابواب بہت ہیں، اس میں ربانی رحمت کی کھڑکیاں کافی ہیں۔ تو جسے ان میں سے ایک چیز فوت ہو جائے وہ دوسری چیز کو پالے، جو ایک سے محروم ہو جائے وہ باقی تمام اعمال سے محروم نہ رہنے پائے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرنا یقیناً منفرد موقع اور بلند مقام ہے، اس لیے کہ ذکر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اعمال میں سب سے بہتر اور پاکیزہ ترین ہے، جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے جسے احمد نے اپنی مسند میں اور ترمذی اور ابن ماجہ نے اپنی صحیح میں صحیح سند سے ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے مالک کے نزدیک سب سے بہتر و پاکیزہ عمل کے بارے میں نہ بتا دوں جو تمہارے درجات میں سب سے بلند اور تمہارے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے، اور تمہارے لیے اس بات سے بہتر ہے کہ تمہارے دشمن سے مدبھیر ہو تو تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں مارے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، ہاں اے اللہ کے رسول۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کا ذکر کرنا۔ اور جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے جسے امام مسلم نے اپنی صحیح ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفردون سبقت لے گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا مفردون کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں۔ اور جیسا کہ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اعضاء میں سے ہر اس پر وقتی عبادت ہے سوائے ذکر کے، اس لیے کہ وہ دل اور زبان کے غیر مؤقت عبادت ہے، بلکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے معبود و محبوب کا کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور پہلو کے بل ہر حال میں اس کی عبادت کریں۔ تو یہ جو 10 ایام ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ تحلیل، تحمید اور تکبیر بیان کریں۔ اور جیسا کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جسم کے اعضاء میں سے ہر عضو پر وقتی عبادت ہے سوائے ذکر کے، اس لیے کہ وہ دل اور زبان کی غیر مؤقت عبادت ہے، بلکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے معبود کا کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور پہلو کے بل ذکر کیا کرے۔ اور جس قدر انسان زیادہ سے زیادہ ذکر کرے گا اس قدر اس کا درجہ بڑھتا ہوا چلا جائے گا۔ اور اگر قلب اور لسان دونوں ذکر میں بندے کے ایک ساتھ ہو تو یہ اس کی عظمت کو اور زیادہ بڑھائے گا اور اس کی قبولیت میں اضافہ ہوگا، اس لیے کہ وہ اس کی کنجی ہے۔ اور بندے کا اپنے رب کا ذکر کرنا اس طریقے سے ہے کہ بندہ جو ذکر کرتا ہے وہ پہلے تو ذاکر ہوتا ہے، پھر مذکور ہو جاتا ہے، یعنی وہ ذکر کرنے والا ہوتا ہے پھر اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ اللہ کے وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے بندوں کے مابین اللہ کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ اس سے اچھی لوگوں کے جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہے۔ تو یہ عشرہ جو ہے یہ ایک قسم کی عبادت پر محدود نہیں ہے، بلکہ اس میں باقیات صالحات اور نیکیوں کے بہت سارے دروازے ہیں۔
اور اس میں اللہ کی طرف چلنے کی بہت ساری راہیں ہیں۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا سید عمل علم ہوتا ہے، اور وہ علم و تعلیم کے راستے میں لگے ہوتے ہیں، وہ اللہ عز و جل کی خوشنودی تلاش کرتے ہوئے اس میں اپنے وقت کو لگاتے ہیں، وہ لگاتار علم و تعلیم کی راہ میں لگے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس راستے اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچ جاتے ہیں، اسے اس میں خصوصی فتح حاصل ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا سید عمل ذکر ہوتا ہے، وہ اپنی آخرت کے لیے اسے توشہ بناتے ہیں، اپنے معال کے لیے اسے پونجی بناتے ہیں، اس سے جب اس کے سلسلے میں سستی اور کوتاہی ہوتی ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ اس نے غبن کیا یا گھاٹا اٹھایا۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا سید عمل و طریق نماز ہوتا ہے، تو جب اس تک پہنچنے میں کوتاہی کرتا ہے یا اس پر وقت گزرتا ہے اور وہ اس میں مشغول نہیں ہو پاتا، اس کے لیے مستعد نہیں ہو پاتا، تو محسوس کرتا ہے کہ گویا اس کا سینہ تنگ پڑ گیا۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن کا طریقہ احسان اور دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے، جیسے ضرورتیں پوری کرنا، مصیبتوں کو دور کرنا، پریشان حالوں کی مدد کرنا، نو بنو صدقے کرنا، وہ اسی راہ میں لگے رہتے ہیں اور اسی راستے پر چل کر اپنے رب تک پہنچتے ہیں۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا طریقہ دان ہوتا ہے، ان کے اوقات پر غالب رہتا ہے، یہی اس کے اوراد میں سے سب سے عظیم ترین ہوتا ہے۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا طریقہ روزہ ہوتا ہے، تو جب وہ افطار کی حالت میں تو اس کی حالت بدل جاتی ہے اور اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کا طریقہ حج اور عمرہ ہوتا ہے، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کا طریقہ تعلقات سے الگ تھلگ ہو کر، عزائم سے کنارہ کش ہو کر، ہمیشہ خوف الہی میں رہنا، محتم بشان امور کا خیال رکھنا اور اوقات کی حفاظت کرنا ہوتا ہے کہ کہیں وہ ضائع نہ ہو جائے۔ ان میں سے کچھ ان تمام دروازوں کو جمع کرنے والے، ہر وادی میں اللہ کی طرف چلنے والے ہوتے ہیں، ہر راستے سے اس کی طرف جانفشانی کرنے والے ہوتے ہیں، تو اس نے بندگی کے وظائف کو اپنے دل کا قبلہ اور اپنا نصب العین بنایا ہوتا ہے۔ جہاں بھی ہوتا ہے وہ ان کا قصد کرتا ہے، جہاں بھی جاتا ہے ان کے ساتھ ہی چلتا ہے، ہر قسم کی عبادت سے اپنا حصہ لیتا ہے۔ تو جہاں بھی بندگی ہوتی ہے آپ اسے وہاں پائیں گے۔ اگر علم کا معاملہ ہو تو آپ اسے اہل علم میں پائیں گے، نماز کا معاملہ ہو تو آپ اسے خشوع اختیار کرنے والوں میں پائیں گے، ذکر کا معاملہ ہو تو آپ اسے ذکر کرنے والوں میں پائیں گے، احسان اور نفع کا معاملہ ہو تو آپ اسے محسنین کے زمرے میں پائیں گے، یا اگر اللہ سے ڈرنے، اس کی محبت اور اس کی طرف انابت کا معاملہ ہو تو آپ اسے رجوع کرنے والے محبین کے زمرے میں پائیں گے۔ وہ بندگی کے کام میں لگے رہتے ہیں، جہاں بھی ان کی سواریاں کوچ کریں وہ ان کی طرف متوجہ رہتے ہیں، جہاں بھی ان کے خیموں کو لگایا جائے تو یہی وہ بندہ ہے جو حقیقتاً اپنے رب کی طرف چلنے والا ہے۔ تو اے اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، قیام سے اپنا حصہ لو، ان کا کما حق ہو خیال رکھو، ان میں اللہ تعالیٰ کے ذکر و شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے کے مکمل حریص رہو، ان کے مواقع کو ضائع کرنے، ان کے مغانم کو کھونے اور ان کے سلسلے میں موجود بہترین وعدے کے حاصل کرنے میں کوتاہی کرنے سے بچو۔ ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، اسی سے مغفرت مانگتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کی شرارتوں اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ و رسول ہیں۔ اللہ کا درود و سلام نازل ہو ان پر، ان کی آل و اولاد اور صحابہ کرام پر، اور سلامتی نازل ہو۔ اما بعد، اے اللہ کے بندو، سال کے دوسرے دنوں پر اس 10 ایام کی فضیلت کا ایک سبب وہ ہے جسے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنے اس قول میں بیان فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں
جو چیز ظاہر ہے وہ یہ کہ ذی الحجہ کے 10 ایام کے امتیاز کا سبب یہ ہے کہ ان میں امہات العبادات کا اجتماع ہوتا ہے، اور وہ نماز، روزہ، صدقہ اور حج ہے، اور یہ تمام عبادتیں ان کے علاوہ میں جمع نہیں ہوتی ہیں۔ ان کی بات ختم ہوئی، اور جب یہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ الحرام کے مشاہدے کا مومنوں کے نفوس میں شوق ڈال دیا ہے، اور ہر شخص ہر سال اس کے مشاہدے پر قادر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مستطیع پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کو فرض قرار دیا ہے، اور 10 دنوں کے موسم کو یہاں کا رخت سفر باندھ اور اپنے گھروں میں رہنے والوں سب کے لیے مشترک رکھا ہے۔ تو جو کوئی جس سال حج نہ کر سکے وہ ان 10 دنوں میں اپنے گھر میں رہ کر جس نیک عمل کے کرنے پر قادر ہو اسے انجام دے، تو یہ اس کے لیے اس جہاد سے افضل ہوگا جو حج سے افضل ہے۔ تو جان لو کہ جو شخص اس وبا میں عرفہ میں وقوف کے شرف سے محروم رہا تو اسے اللہ کے سامنے تابعداری و محبت اور انسیت و معرفت کا شرف حاصل کرتے ہوئے وقوف کرنا چاہیے، اور جو شخص مزدلفہ میں رات گزارنے سے محروم رہ جائے تو اسے ہر وقت و ہر گھڑی اپنے رب سے قریب ہوتے رہنا چاہیے، اور اس کا اس چیز پر شکر ادا کرے جس نے اسے اس ذات سے قریب کیا۔ اور جو وبا کے خوف کی وجہ سے بیت اللہ سے روک دیا گیا تو اسے رب البیت کے سامنے اپنی ضرورت پیش کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس کا رزق ختم نہیں ہوتا اور اس کا ہاتھ خیر کے ساتھ رات و دن سخاوت کرتا رہتا ہے۔ اور جو شخص رب سبحانہ کی قربت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ قربانی کے دن جانوروں کی قربانی کرے، تو وہ اللہ عز و جل کا قرب بئی طور حاصل کرے کہ وہ اپنا بال اور ناخن نہ کاٹے، یہاں کی قربانی کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول پر عمل کرتے ہوئے جب پہلا عشرہ آ جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بال اور جلد میں سے کسی کو نہ کاٹے، اسے مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں انہیں یاد رکھو، اس لیے کہ اس نے تمہارے لیے عمر کے موسم اور عمدہ ایام مہیا کیے ہیں جنہیں تم ایسی عبادتوں کے ذریعے آباد کرتے ہو جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرتے ہو، جن کے ذریعے تمہارا دل مطمئن ہوتا ہے، جن کے ذریعے تمہارے نفوس پاکیزہ ہوتے ہیں، اور جن کے ذریعے تمہاری زندگی پاک صاف ہوتی ہے۔ یہ باتیں رہیں اور درود و سلام بھیجو خاتم النبیین اور تمام جہانوں کے لیے اللہ کی رحمت پر، جس کا تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مبین میں حکم دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ، تیرے بندوں اور رسول محمد پر درود و سلام نازل ہو۔ اے اللہ، ان کے چاروں خلیفے ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے راضی ہو جا، تمام آل و اولاد اور تمام صحابہ و تابعین سے راضی ہو جا، اور قیامت کے دن تک حق کے ساتھ ان کی اتباع کریں، ان سے راضی ہو جا، ان کے ساتھ ہم سے اپنے عفو و کرم سے اور احسان سے راضی ہو جا، اے اکرم الاکرمین۔ اے اللہ، چاروں خلفائے راشدین کے ساتھ تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا، اور قیامت کے دن تک جو لوگ حق کے ساتھ ان کی اتباع و پیروی کریں ان سے راضی ہو جا، اور اپنے عفو و کرم سے ہم سے بھی راضی ہو جا، اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما، انہیں ہر طرح کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، دین کے دشمنوں کی تو خبر لے لے۔ اے اللہ، مسلمانوں کے دلوں کے مابین الفت ڈال دے۔ اے اللہ، ان کے اندر اتحاد پیدا کر دے، ان کے کلمے کو متحد کر دے۔ اے اللہ، تو اپنی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما پوری دنیا کے مسلمانوں کو۔ اے اللہ، ہمارے ملکوں میں حفاظت کر، اور اب ہمارے سربراہ مملکت اور ولی عہد کی اپنی جانب سے تائید فرما اور ان کی مدد کر، اور جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی ہے انہیں ان کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہر معاملے میں ہماری آخرت کو درست فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے دین کو درست فرما دے جس میں ہماری آخرت ہے، اور ہماری آخرت کو درست فرما دے جہاں ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اے اللہ، اے اللہ، ہر شر سے ہمیں محفوظ رکھ، نعمت کے زوال سے محفوظ رکھ، اچانک مصیبت کے آنے سے محفوظ رکھ، ہمارے مریضوں کو شفا یاب کر دے، ہمارے مردوں کو معاف فرما دے اور ان کی مغفرت کر دے۔ اے اللہ، ہم کوڑ سے، جنون سے اور ہر طرح کی بری بیماریوں سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔
اے اللہ ہم سے اور تمام مسلمانوں سے ہر قسم کی بیماریوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہر طرح کے معاملے میں ہماری آخرت کو درست کر دے۔ اے اللہ ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں نہیں معاف کرے گا تو ہم گنہگاروں میں سے ہو جائیں گے۔ اے اللہ تجھ سے تیری پناہ میں آتے ہیں اور تجھ سے ہر طرح کا خیر مانگا، اور درود و سلام بھیجو اپنے نبی محمد پر، اور ہر طرح کی تعریف ہو اللہ رب العالمین کے لیے۔